السلام علیکم، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں، ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں آپ کی زندگی میں ہوں۔ مختصراً آج آپ سے انٹرویو شیئر کرنے جا رہا ہوں 2015 میں جو میرا انٹرویو پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ہوا، اور اس میں کون کون سے سوالات پوچھے گئے اور ان سوالات کے جوابات کیسے دیے، انٹرویو کیسے شروع ہوا۔ تو پلیز توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ہاں، تو فرسٹ آف آل میرا جو انٹرویو تھا، آپ سب کو بتاتا چلوں کہ آئی ایم منظر عباس زین، سن آف ملازم حسین، فرام ڈسٹرکٹ لیا، پاکستان، پنجاب، and I have qualified PPSC in 2015۔ 2015 میں پبلک سروس کمیشن کی سیٹس لیکچرر لائبریری سائنس، جن میں 4 سیٹس بوائز کی تھیں، اور الحمدللہ میل میں سے میری سلیکشن ہوئی، اور میرا پورے پنجاب میں سیکنڈ میری پوزیشن تھی، اور سیکنڈ پوزیشن الحمدللہ۔ آپ یہ ہے کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا۔ یقیناً آپ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہارڈ ورکر ہیں، تو آپ نے ٹیسٹ کلیئر کیا ہے۔ تو اس میں یہی بتانا چاہوں گا مختصراً کہ ہمارا انٹرویو ملتان میں تھا، اور ملتان میں انٹرویو بس میں ابھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے ہوا۔ ویڈیو بنانا تھی لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے، چلے میں نے کہا آپ کو بتا دوں اپنا انٹرویو۔ تو فرسٹ آف آل میں نے الحمدللہ میں میل ڈریسنگ میں بڑی میری زبردست ڈریسنگ تھی، اور ڈریسنگ میں نے جو سکن کلر کی پینٹ اور جو ہے وہ لائٹ بلو کلر کی شرٹ تھی، اور ٹائی پہنی ہوئی تھی بڑی پیاری، اور بہت ہی اچھا لک کے ساتھ میں جو ہے پہلے میں نے ناک کیا، یعنی ہلکا سا ناک کیا دروازے کو، اور دروازے کو ناک کر کے جیسے ہی تھوڑا سا دروازہ میں نے کھولا تو سامنے چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور چیئرمین صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں سے، باڈی لینگویج سے، یعنی جو ہے وہ مے آئی کم ان کہا کہ سر مے آئی کم ان۔ تو چیئرمین صاحب نے کہا شور شور آپ آ جائیں۔ تو میں کرسی کے پاس جو ہے وہ چلا گیا، اور میں نے کہا سر کین آئی سٹ ہیئر؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ بیٹھیں، اور اس پہ انہوں نے ابھی یعنی مجھے بیٹھنے کا کہا ہی تھا کہ ان کا پہلا سوال ہی، اچھا میں رائٹ سائڈ سے چیئرس میں یعنی جا کے بیٹھ گیا، چیئر پہ بیٹھ گیا، اور انہوں نے پہلا جو کویسچن بڑا دلچسپ مجھے کیا، انہوں نے کہا کہ منظر آپ کی شرٹ کا اوپر والا بٹن کھلا ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ سر یہ شرٹ کا بٹن اوپر والا اس لیے کھلا ہوا ہے کہ یہ شرٹ مجھ پہ تھوڑی سی گلے سے تنگ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ شرٹ تنگ ہے تو یہ آپ نے شرٹ تو اٹ مینس کہ یہ شرٹ آپ کی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی سر یہ شرٹ میری نہیں ہے، بلکہ یہ پیئر ہی میرا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی پینٹ شرٹ جو ہے وہ اتنی ناظرین پہنی نہیں تھی، تو میں میرے ایک دوست ہیں، پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف ساہیوال میں، پروفیسر تنویر اختر کملانا صاحب، میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے وہ بہت اچھے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے دوست ہر کسی کو دے۔ تو ان سے میں پینٹ شرٹ لے کر، تو میں نے کہا یار میں آپ کو انٹرویو کے لیے یہ لے کر جا رہا ہوں، تو انہوں نے وہ مجھے دے دیا، اور اب بھی وہ میرے پاس ہے، کبھی کبھی میں اس کو پہنتا بھی ہوں، اور بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے بہت ہی لکی ثابت ہوا۔ اچھا، تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ یہ شرٹ آپ پہ تنگ ہے، تو میں نے کہا جی سر یہ میرے فرینڈ کی شرٹ ہے، پیئر بھی اسی کا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے۔ تو چیئرمین صاحب نے پھر کہا کہ منظر صاحب آپ نے یہ ٹائی پہنی ہوئی ہے، تو ٹائی یہ کیوں پہنتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ سر یہ ٹائی اس لیے پہنتے ہیں
کہ آپ کے اعصاب کو ایکٹیو رکھتی ہے اور آپ اپنا ایکٹیو طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی؟ تو میں نے کہا کہ یہ میں پنجاب یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا فرسٹ سیمسٹر میں، تو تب میری جو ایک میم تھیں، میم ثنا نوید خان، وہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ پڑھاتی تھیں اور کمیونیکیشن سکلز پڑھاتی تھیں، تو انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا ٹائی کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی، چیئرمین صاحب نے کہا اچھا، ویل ڈن، گڈ۔ تو انہوں نے کہا کہ منظر آپ کو یہ ٹائی باندھنا آتی ہے، اس کا نوٹ باندھنا آتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں سر، مجھے اس کا نوٹ نہیں باندھنا آتا۔ تو انہوں نے تب کہا کہ منظر اگر یہ آپ ٹائی اتار دو تو بہتر نہیں ہے؟ میں نے کہا جی سر میں اتار دیتا ہوں۔ تو میں نے وہ ٹائی اتار کے تو سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ تب چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی منظر صاحب، اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، اور انٹروڈیوس یور سیلف۔ اب انہوں نے انگلش میں چونکہ انٹروڈیوس یور سیلف کہا، تو میں نے بھی جواب انگلش میں ہی دینا مناسب سمجھا، اور دینا بھی انگلش میں تھا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ سر، آئی ایم منظر عباس زین، son of Mulazim Hussain from district Layya, and recently I have done my masters from Punjab University in the Department of Library and Information Science, and after that I have also experienced, and I have got a job in GC University Faisalabad, and I have worked 2 years. تو انہوں نے پھر جیسے ہی میں یہ کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار منظر، آپ کا اردو میں انٹرویو، آپ اردو میں بولو۔ تو میں پھر اردو میں بولنے لگ گیا کہ سر میں منظر عباس زین ہوں، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے، اور ریسنٹلی میں نے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس میں 2 سال میں نے پڑھایا ہے، وہاں پہ لائبریری کو مینیج کیا ہے، اور لائبریری کو تو چیئرمین صاحب کے کویسچنز جو ہے وہ میں نے انٹرویو ان کو کروایا کہ میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس میں 2 سال لائبریرین رہا ہوں، اور وہاں پر میں نے کیٹلاگنگ کلاسیفیکیشن کی ہے، وہاں پہ میں نے سافٹ ویئرز ڈیولپ کیے ہیں، اور ان میں بکس کی کیٹلاگنگ کلاسیفیکیشن آٹومیشن کی ہے۔ ایک کلاس کی لائبریری تھی، اور میں نے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو یہ بتایا کہ آپ اس کلاس کی لائبریری کو ایک ہال میں چینج کریں، تو وہاں پر ایک بہت بڑا ایک ہال بنایا گیا، میں نے خود PC1 اس کا بنایا۔ تو کہتے ہیں کہ شابش، گڈ، ویری گڈ۔ تو اس کے بعد میں ایز اے CTI لیکچرر لائبریری سائنس گورنمنٹ کالج فتح پور میں نے اپنے فرائض سر انجام دیے، وہاں بھی میں نے لائبریری کو مینیج کیا، اور لائبریری کا جو پرانا سسٹم تھا، یعنی بکس کو مینیج کرنے کا، وہ میں نے چینج کیا، اور میں سبجیکٹ وائز وہاں پر ارینجمنٹ میں لے کر آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ویل ڈن۔ تو تب انہوں نے مجھ سے جو کویسچن کیا، انہوں نے اس وقت چونکہ 2015 تھا اور PMLN کی حکومت تھی، تو PMLN میں انہوں نے مجھے ساری انفارمیشن جو ہے وہ مجھ سے پوچھی۔ انہوں نے مجھ سے اسپیکر قومی اسمبلی کا پوچھا، جو میں نے بتا دیا، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پوچھا، میں نے بتایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سینٹ کے ممبرز مجھ سے پوچھے کہ سینٹ کے ممبرز کتنے ہیں، میں نے وہ بھی بتا دیے۔ پانی اور بجلی کا وزیر انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے وہ بھی بتا دیا، اور وزیر خزانہ پوچھا، میں نے وہ بھی بتا دیا، اور تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ مجھ سے پوچھے، میں نے وہ بھی بتا دیے۔ تمام صوبوں کے گورنر پوچھے، میں نے وہ بھی بتا دیے۔ تمام صوبوں کے اسپیکرز پوچھے، میں نے وہ بھی بتا دیے، اور ایجوکیشن کے منسٹر سے مجھ سے پوچھے، میں نے وہ بھی بتا دیے۔ انہوں نے مجھ سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کویسچن کیا، میں نے وہ بھی بتا دیا کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کے کویسچنز بڑے انٹرسٹنگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کوئی کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ منٹو صاحب کو پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ یعنی کافی ساری بکس میں نے پڑھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کون کون سی، یعنی ممتاز مفتی کو، میں نے کہا کہ میں ممتاز مفتی کو بھی بہت اچھے سے جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے ممتاز مفتی کی بکس کے بارے میں پوچھا، 4-5 بکس جو ان کی تھیں میں نے ان کو بتا دیا۔ انہوں نے ایک کتاب کا مجھ سے یہ پوچھا کہ اس کتاب میں کیا کیا چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، تو میں نے وہ بھی بتا دیں۔ تو اس کے بعد چیئرمین صاحب جو ہے وہ
بہت سے انہوں نے کویسچنز اور بھی بہت سارے کیے. اسپورٹس کے متعلق بھی انہوں نے کویسچن جو ہے وہ کیا کہ آپ کی کون سی اچھی کھیل آپ کو کون سا پسند ہے. تو میں نے وہ بھی ان کو بتایا کہ آئی لو بیڈمنٹن کرکٹ، یعنی 2 گیمز میں نے ان کو بتا دیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ ملکی صورتحال کے بارے میں پوچھا. مجھ سے انہوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، افغانستان کے ساتھ کیسے ہیں، چائنا کے ساتھ کیسے ہیں، انڈیا کے ساتھ کیسے ہیں، ہماری فارن پالیسی کیا ہے، ٹھیک ہے، ہماری خارجہ پالیسی کیا ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھی. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ جو ہے وہ شوز کا ان کا بزنس ہے، یعنی وہ شوز کی ایک ہماری شاپ ہے، دکان ہے ایک چھوٹی سی ادھر ہی فتح پور میں. اللہ تعالیٰ بابا کو جنت نصیب فرمائے. اس وقت بابا الحمدللہ اس وقت زندہ تھے اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھی صحت تھی. تب وہ دکان پہ جاتے تھے اور انہوں نے دکان کے بارے میں پوچھا کہ کہاں سے آپ جو ہے وہ شوز لے کر آتے ہیں. تو میں نے کہا لاہور سے لے کر آتے ہیں، پشاور سے لے کر آتے ہیں، میاں والی سے لے کر آتے ہیں. تو یہ انہوں نے کویسچنس کیے. تو یعنی اوورآل انہوں نے اپروچ چیک کی، انہوں نے میری ریلیجیس اپروچ چیک کی، میری انہوں نے سوشل اپروچ چیک کی. تو اس کے ساتھ پھر وہ مجھے یعنی بہت ہی انہوں نے کویسچنز میں الجھائے رکھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں نے وہ سارے کویسچنز جو ہے وہ کلیئر کر دیے. اس کے بعد عبد الرحمن بخاری صاحب تھے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھے میرے انٹرویو میں، پروفیسر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں. انہوں نے مجھ سے پہلا ہی کویسچن جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کا کیا اور کلاسیفیکیشن کی سپیشیز کے بارے میں مجھ سے پوچھا، کیٹلاگنگ کے ایریاز کے بارے میں مجھ سے پوچھا. تو یہ کویسچنز انہوں نے یعنی کیٹلاگنگ کلاسیفیکیشن کے بارے میں مجھ سے انہوں نے پوچھا ہے. ریسرچ کے انہوں نے مجھ سے کویسچن کیے تھے. اس کے بعد میڈم روبینہ بھٹی مائی موسٹ آنریبل میم ہیں، میں بہت ان سے پیار کرتا ہوں، مجھے بہت وہ اچھی لگتی ہیں، میری وہ بہت ہی فیوریٹ میڈم ہیں. اور جنہوں نے مجھ سے جو ہے وہ مارکیٹنگ کے کویسچنس کیے، 7 C's 5 C's مجھ سے پوچھے، 7 C's مجھ سے پوچھے. اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے مینجمنٹ کے پرنسپلز پوچھے، مارکیٹنگ ریسرچ پوچھی، مارکیٹ ریسرچ کے بارے میں انہوں نے بہت سارے کویسچن کیے. یعنی میڈم جو روبینہ بھٹی تھیں انہوں نے مجھ سے یعنی لائبریری مینجمنٹ اور لائبریری مارکیٹنگ ریسرچ کے متعلق کویسچن جتنے بھی کیے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے وہ سب کا جواب دیا اور میرا ایک کویسچن بھی ڈراپ نہیں ہوا. تو اس کے بعد جو ہے پھر سائیکالوجسٹ تھے ادھر میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو سائیکالوجسٹ نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ منظر کیا آپ گانا گا لیتے ہو؟ تو میں نے کہا جی سر میں گا لیتا ہوں گانا، مجھے بہت اچھی طرح گانا آتا ہے، میں گانے گاتا رہتا تھا، بچپن میں نے گائے ہیں اور اسکول لیول پہ، کالج لیول پہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پسند کا گانا کون سا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میری پسند کا جو گانا ہے وہ تھا ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا، دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ گانا کس نے گایا ہے؟ میں نے کہا جی یہ پاکستان میں تو یہ گانا غلام عباس نے گایا تھا، بہت ہی پیارا گاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ گانے سنتے رہتے ہیں زیادہ؟ میں نے کہا نہیں سر میں گانے اتنے زیادہ نہیں سنتا، لیکن کبھی کبھار جب میرا دل اداس ہوتا ہے تو میں یہ گانا ضرور سن لیتا ہوں، کبھی کبھار جو ہے وہ سننا چاہیے. ادروائز الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور بس ہر وقت عجز و انکساری میں رہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ویل ڈن. اس کے بعد سائیکالوجسٹ نے مجھ سے سی پیک کے بارے میں پوچھا کہ سی پیک کیا ہے؟ میں نے کہا جی سی پیک چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور ہے. تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ میں نے کہا جی یہ خنجراب چائنا یعنی خنجراب سے لے کر یہ گوادر تک یہ روڈ جو ہے وہ بنایا جا رہا تھا اس وقت. تو یہ مجھ سے انہوں نے جو ہے وہ کویسچن کیا. انہوں نے مجھ سے یہ کویسچن کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کیوں ہے؟ اس وقت دہشت گردی بہت زیادہ تھی.
ٹیررزم بہت زیادہ. میں نے کہا سر ہاں ایکچولی یہ ہے کہ ہم جو یہاں پر بہت زیادہ فرقے ہیں اور طبقاتی سسٹم ہے اور قرآن پر عمل کوئی بھی نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پر جو ہے وہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا. میں نے کہا جی ایسے ہی ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں نہ پڑو. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو کسی نے بھی نہیں تھاما، کسی نے بھی نہیں پکڑا، اور ہر بندہ اپنی اپنی جو ہے وہ مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اپنا ایک فرقہ بنایا ہوا ہے. اس لیے قرآن پاک تو فرقوں سے منع کرتا ہے لیکن ہم فرقوں کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے دہشت گردی ہے، پرسنل مفادات ہے، ذاتی مفادات کی جنگ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں. ایک پلیٹ فارم پر ہم اکٹھے نہیں ہوتے. اگر آپ آج بھی مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو دہشت گردی بالکل پاکستان سے ختم ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں غربت کیوں ہے. ایک دہشت گردی کا سوال کیا، پھر پاکستان میں غربت کیوں ہے. میں نے کہا جی پاکستان میں غربت اس لیے ہے کہ ہمارا امیر جو طبقہ ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پر کام نہیں کرتے. ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں، ہماری بیسک نیڈز ہیں جن پر ہم کام نہیں کرتے، اور بیسک نیڈز پر اگر کام نہ کیا جائے تو غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا اور امیر زیادہ سے زیادہ امیر ہو جائے گا، اور یہ ملک جو ہے وہ پھر ایک دن برباد و تباہ ہو جائے گا. تو گراس روٹ لیول پر ہماری جیسے پانی کی سہولیات، ہمیں صاف پانی میسر نہیں ہے، اچھی خوراک میسر نہیں ہے. تو اگر آپ انڈیویجول لیول پر ہر ایک شخص کو آپ دیکھیں، اس کی آپ صحت کا خیال رکھیں، آپ اس کی جو ہے وہ خوراک کا خیال رکھیں، اور آپ میکسیمم انڈسٹریز جو ہے وہ لگائیں اور زیادہ سے زیادہ روزگار کے وسائل پیدا کریں، تو پھر پاکستان سے غربت جو ہے وہ بالکل دور ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے. تو تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو ہے وہ ختم دین کی کوئی آیت مجھے سنائیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دین کو یعنی مکمل کر دیا تھا اور قرآن پاک کی جو آخری آیت اتری تھی. تو تب میں نے انہیں کہا کہ آیت جو آخری اتری تھی وہ خم غدیر کے مقام پر اتری تھی. اس میں یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینہ. تو آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور جو ہے وہ اپنی نعمت تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے بہترین قرار دیا. تو یہ میں نے ان کو جو ہے وہ بتایا. تو اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے مجھ سے کویسچن 2-3 جو ہے وہ کیے، تو میں نے ان کے الحمدللہ جواب دیے. وہ 1-2 کویسچن اب مجھے میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا. تو پھر لاسٹ پہ چیئرمین صاحب پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی منظر صاحب آپ کی کوئی خواہش بھی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ سر میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے بابا اور اپنی مما کو جو ہے وہ مکہ اور مدینہ لے کر جاؤں، حج کرواؤں، عمرہ کرواؤں اور زیارات پر لے کر جاؤں، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پہ لے کر جاؤں. تو چیئرمین صاحب پھر ہنس کے کہنے لگے کہ انشاءاللہ یہ آپ کی خواہش پوری ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بچے، گڈ، ویری گڈ، آپ جا سکتے ہیں. تو میں پھر ان کو جو ہے وہ سب پینل کو السلام علیکم یعنی کہہ کے تو میں کمرے سے باہر آ گیا. تو یہ کچھ جو ہے وہ میرا انٹرویو تھا. انٹرویو 50 منٹ کا تھا، لیکن اب چونکہ آپ کو میں نے ایسے شارٹ بتایا ہے تاکہ آپ اس کو تھوڑا سا فالو کریں. ٹھیک ہے، آج میں نے آپ کو اپنا اس لیے انٹرویو شیئر کیا ہے. میں نے ویڈیو میں شیئر کرنا تھا، لیکن یہ ہے کہ بس ویڈیو میں شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم کی کمی ہے، اور ویڈیو کے لیے پھر پورا اسٹوڈیو میں جانا پڑتا ہے، پھر ویڈیو ایڈیٹر اور بہت زیادہ، اور آپ کے پاس ٹائم اس لیے نہیں ہے. تو میں نے کہا چلیں شارٹ آپ سے بات ہو جائے. آپ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں اسپیشلی تنزیل فرام فیصل آباد، سعدیہ ملک فرام لاہور، اور مہرین اعظم فرام دنیا پور جو ریسنٹلی بہاول پور میں جاب کر رہی ہیں. تو اس کے علاوہ عمر ہیں ایک میرے
جونیئر ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، یہ مجھ سے سب جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لیکچررشپ کی طرف لے کر آئے. اور لیکچررشپ پاکستان میں بیسٹ جاب ہے. لیکچررشپ از دا بیسٹ جاب ان پاکستان. اور اس میں آپ کی لرننگ بھی ہوتی ہے، ارننگ بھی ہوتی ہے، آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ اس میں کر سکتے ہیں. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی سلیکشن ہو جائے. میری یہی دعا ہے. تو تھینک یو سو مچ پروفیسر. منظر عباس زین کو دیجیے اجازت، اور میرے چینل جو ہے، چینل بھی آپ میرا وزٹ کر سکتے ہیں. یہ انٹرویو میرا چینل پر موجود ہے اور آپ اس کو سن سکتے ہیں اس کو. تھینک یو سو مچ. آخر پہ ایک میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے بابا جان کے لیے آپ ایک سورہ فاتحہ تلاوت ضرور کر دیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.